کشمیر پر سیریز کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ 1947 سے لے کے 1953 تک۔ تقسیم، الحاق اور ابتدائی سیاسی کشمکش۔ اگر ہم کشمیر کے مسئلے کو اس کی جڑ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 1947 کی طرف واپس جانا ہوگا۔ اس پر میں ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آنے والی جو سیریل ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت ریاست جموں کشمیر ایک باقاعدہ خود مختار ریاست تھی، جس کے حکمران مہاراجہ ہری سنگھ تھے۔ اس ریاست کا کل رقبہ 84,471 مربع میل تھا اور اس میں وادی کشمیر، جموں، لداخ، گلگت بلتستان اور اقصائی چائنا شامل تھے۔ آبادی کی اکثریت مسلمانوں کی تھی جبکہ حکمران ہندو تھے۔ تقسیم ہند کے وقت برطانوی ہندوستان کی 562 ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کریں یا پھر خود مختار رہنے کے طور پر اپنا اعلان کریں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے ابتدا میں غیر جانبدار رہنے کی اور خود مختار رہنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا تاکہ تجارتی اور مواصلاتی نظام جاری رہے، جبکہ بھارت سے ایسا معاہدہ نہ ہو سکا۔ ناظرین، اکتوبر 1947 میں قبائلی لشکر شمال مغربی سرحدی علاقوں میں داخل ہوا، جس کی پیش قدمی تیزی سے سری نگر کی طرف بڑھی۔ صورتحال سنگین ہوئی تو مہاراجہ نے بھارت سے مدد مانگی۔ بھارت نے اس شرط پہ مدد دینے کو کہا کہ وہ دستاویزات پہ سائن کریں کہ کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ ہوگا۔ 26 اکتوبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط ہوئے اور اگلے ہی دن بھارتی فوج سری نگر ایئرپورٹ پر اتری۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پہلی بار پاک بھارت جنگ کو جنم دیا۔ پاکستان نے اس الحاق کو متنازع قرار دیا اور موقف اختیار کیا کہ فیصلہ کشمیری عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے، جو آج تک بھی پاکستان کا موقف رہا ہے۔ جنگ 1948 تک جاری رہی، یہاں تک کہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی جس میں جنگ بندی ہوئی، فوج کی انخلاء اور استصواب رائے کی تجویز دی گئی۔ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہوئی اور ایک سیز فائر لائن قائم کی گئی۔ ریاست جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ایک خونی لکیر کھینچ دی گئی۔ یوں مہاراجہ کی ریاست جموں کشمیر تقسیم ہو گئی اور آج تک اسی تقسیم کی نظر میں پابند لکیر ہے۔ ناظرین، اس وقت بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے، جن کا یہ موقف تھا کہ کشمیر کا الحاق قانونی طور پر بھارت کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر عوامی رائے بھی لی جا سکتی ہے۔ اسی سیاسی ماحول میں بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 شامل کیا گیا، جس نے جموں کشمیر کو خصوصی آئینی حیثیت دی، جس کے تحت ریاست کا اپنا آئین، اپنی قانون ساز اسمبلی اور علیحدہ جھنڈا بنایا گیا۔ یہ صورتحال بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہوئی۔ 1953 میں اہم موڑ ثابت ہوا کہ ریاست کے وزیر اعظم شیخ عبداللہ، جو ابتدا میں بھارت کے ساتھ الحاق کے حامی تھے، بعد میں وہ زیادہ خود مختاری کی بات کرنے لگے۔ انہیں عہدے سے ہٹا کر گرفتار کر لیا گیا اور اقدام سے کشمیری سیاست میں عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوئی۔ کشمیری دونوں طرف اس وقت سے جب بھی اپنے حقوق کی طرف نکلے، چاہے وہ پاکستان والے کشمیر کی طرف ہوں یا بھارت والے کشمیر کی طرف، انہیں یا تو پابند سلاسل کیا گیا یا انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ ابتدائی دور بنیادی طور پر قانونی بنیاد، بین الاقوامی تنازع اور داخلی سیاسی عدم استحکام کا دور تھا۔ جب بھی کوئی کشمیری لیڈر دونوں طرف سے اپنی اس جو آئینی حیثیت، جو دونوں ممالک کے آئین اور قانون ہیں ان کے مطابق جو ریاست جموں کشمیر کی آئینی حیثیت تھی، اس میں اگر وہ اپنا آئینی حق لینے کی بات کرنے لگا تو اسے اس پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا۔